السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناول اور ادبی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے جسے لکھا ہے ریاض فاطمہ نے۔ کہانی کا نام ہے دکھ کا سفر اور یہ شائع ہوئی تھی آج سے تقریباً 33 سال پہلے شعاع ڈائجسٹ میں، تو خاصی پرانی کہانی ہے۔ چلیے سنتے ہیں دکھ کا سفر، ایک سچی کہانی۔ از قلم ریاض فاطمہ۔ میری ملاقات اپنی سہیلی نجمہ سے 15-20 سال کے بعد ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھوریاں تھیں اور جسم قدرے بھر گیا تھا۔ چہرے کی چمک اور خوبصورتی ویسی ہی تھی، ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی وہ خوبصورت میک اپ کیے ہوئے تھی۔ سرمئی رنگ کی ساڑی میں اس کا دراز سراپا اسے پروکار بنا رہا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد نجمہ کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے اس کا نام لے کر زور سے آواز دی، نجمہ، نجمہ۔ اس نے فوراً ہی مڑ کر پیچھے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ نجمہ، میں نے پھر اسے آواز دی تو اس کی توجہ مجھ پر مبذول ہو گئی۔ آپ نے مجھے آواز دی ہے؟ اس نے مجھ سے تصدیق کرنا چاہی۔ اب وہ میرے قریب تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے مجھے بالکل نہیں پہچانا ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میں تمہاری سہیلی تسکین ہوں۔ تسو، تم مجھے نہیں پہچانی؟ میری آواز دھیمی ہو گئی۔ آپ تسو ہیں؟ لیکن وہ میرے قریب آ گئی۔ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے الٹا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہتھیلی کے عین بیچ میں موٹا سا سیاہ تل نمایاں تھا۔ اتفاق سے ایسا ہی ایک تل اس کے ہاتھ پر بھی تھا۔ میں نے اداسی سے کہا، کیا یہ تل دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا؟ اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ ہاں، اب یقین آ گیا۔ لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں ہوا کیا؟ میرے لندن جانے سے پہلے تو تم ٹھیک ٹھاک تھیں، لیکن اب تو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ چہرے پر پڑی جھریاں، یہ کمزور و نحیف جسم، یہ سب کیا ہے؟ میرے پیچھے تم پر کیا گزری جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے؟ میں تمہیں اپنا ایڈریس دے کر گئی تھی لیکن تم نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا، حتیٰ کہ ہر مرتبہ عید پر تمہارے عید کارڈز کے لیے ترستی رہی۔ تمہیں کچھ خط لکھے لیکن ان کا جواب نہ ملا تو میں مایوس ہو گئی۔ میرے شوہر کہتے تھے کہ تم خواہ مخواہ اپنی سہیلی کے لیے تڑپتی رہتی ہو۔ اس نے تو کبھی تمہیں خیریت کے 2 لفظ تک نہیں لکھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں تم سے سخت ناراض ہوں، لیکن اب تمہیں اس برے حال میں دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا مجھ سے رابطہ نہ رکھنے کا سبب تمہاری بے وفائی نہیں بلکہ نہ جانے وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے تم اپنی نجمہ کو بھول گئیں۔ وہ میرے قریب آ گئی، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں اس کی اتنی محبت اور توجہ پا کر آنسو آ گئے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھانپ لیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی کار تک لے آئی۔ ابھی یہاں اکیلے آنسو نہ بہانا، میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں، وہاں جا کر سنانا کہ تم پر کیا گزری۔ تسکین بہت اداس اور غمزدہ لگ رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ 15-20 سال بعد اس کو پہچاننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی عمر 40-45 سال نہیں بلکہ 60-65 سال ہو، جبکہ وقت نے میرا بہت کچھ نہیں بگاڑا۔ حالات کے ستم ظریفی کا شکار میں بھی رہی ہوں۔ جس انجینئر داماد کی چاہ میں میرے والد نے مجھے لندن بھیجا تھا، وہ وہاں معمولی الیکٹریشین تھا، 8 گرلز فرینڈز کا مالک، جس کے کہنے کے مطابق اس نے مجھ سے شادی محض اس لیے کی تھی کہ اسے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اسے بچوں کا باپ بننے سے بھی قطعی دلچسپی نہ تھی، جبکہ میں اس اندھیرے فلیٹ میں کسی ننھے سے جگنوں کی چمک چاہتی تھی۔ کسی ممکنہ خواہش کی امید میں نے 5 سال گزار دیے۔ میرے شوہر کا رویہ میری کم گوئی اور کام سے کام رکھنے کی عادت کی وجہ سے میرے ساتھ بہتر ہو گیا، لیکن اولاد کے معاملے میں وہ اب بھی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب میں پاکستان چلی آئی۔ اس نے طلاق دینا چاہی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرا دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ لوگ مجھے باندھ سمجھتے ہیں اور میرے شوہر کو حق بجانب، لیکن میں نے کبھی اس بات کی تردید نہیں کی۔ 2-4 ماہ بعد اس کا میرے نام ڈرافٹ آ جاتا ہے تو میرے گھر میں اس کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ میں نے پاکستان واپس آ کر ایک اسکول کھول لیا، ضرورت مند غریب محنتی لڑکیوں کو ملازم رکھا۔ خدا کے کرم اور ہماری محنت کی وجہ سے اسکول اچھا چل نکلا ہے۔ آج کل اسکول کی چھٹیاں تھیں، یہاں کراچی میں میری کزن کی شادی تھی، سوچا موقع اچھا ہے، شادی میں شرکت ہی کر لوں۔ آج بازار شاپنگ کرنے آئی تو تسکین سے ملاقات ہو گئی۔ اسے اپنی کزن کے گھر لے جانا تو مناسب نہیں، اس لیے کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتی ہوں۔ کار رکی تو دونوں چونک گئیں۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئیں؟ تسکین نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے اپنے گھر لے جا رہی ہو۔ ہاں، میرا ارادہ تمہیں اپنے گھر لے جانے کا ہی تھا، لیکن گھر میں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں شاید ہمیں اتنی تنہائی میسر نہ آتی۔
آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے بھی پئیں گے اور تمہاری کہانی بھی سنیں گے۔ نجمہ نے چائے منگوائی، اس کے ساتھ سینڈوچ اور چپس بھی تھے۔ تسکین کی ہچکچاہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کا اس قسم کے فیشنیبل ریسٹورانٹ میں آنے کا پہلا موقع ہے۔ ہاں اب کہو میرے پیچھے تم پر کیا گزری؟ نجمہ نے پوچھا تو تسکین کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو ٹپکنے لگے۔ چند گھونٹ پانی پی کر بولی، مجھ پر تو اتنے غم پڑے ہیں کہ سوچتی ہوں کہ اب تک آخر زندہ کیسے ہوں۔ ہمارا تمہارا ساتھ تو میٹرک تک رہا تھا، تم نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے والدین کے سامنے انتہائی مؤدب اور تمیز سے رہنے والا شوہر اپنے گھر میں جیسے خون کا پیاسا تھا۔ اس سے میری چال ڈھال غرض یہ کہ میرا ہر انداز برا لگتا تھا۔ آخر کیوں نہ لگتا؟ اس کے بقول ہر لڑکی اسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس کی عاشق ہو جاتی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کیوں نہ کیا اور مجھ سے بغیر دیکھے کیسے شادی کر لی۔ بہرحال اس کے ساتھ شاید ہی کوئی دن میرا سکھ سے گزرا ہو۔ ایک ایک پیسے کے لیے مجھے ترساتا تھا۔ میرے 3 بچے ہوئے، 2 لڑکیاں اور ایک بیٹا۔ شاید میں انہی بچوں کے لیے زندہ تھی۔ غربت کے باوجود انہیں پڑھایا لکھایا۔ میٹرک کے بعد دونوں لڑکیوں کی شادی کر دی تھی۔ تم نے میرے بچوں کو دیکھا تھا، اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ بڑی لڑکی بیوہ ہو کر دوبارہ گھر آ گئی۔ اس کی بربادی دیکھ کر میرا دل پھٹتا ہے۔ اب اسی کا غم تازہ تھا کہ چھوٹی لڑکی چولہے سے جل کر مر گئی۔ وہ ایسی کم ہمت تو نہ تھی، لیکن نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے شوہر اور ساس کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، لیکن میری بیٹی نے تو کبھی اس بات کا مجھ سے اظہار تک نہ کیا۔ وہ تو جب بھی گھر آتی تھی انتہائی خوش و خرم دکھائی دیتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے شوہر نے اپنی دونوں لڑکیوں کو بھی ہمارے ہی گھر بھجوا دیا۔ ابھی اس بیٹی کی جدائی کے صدمے سے نجات نہ ہوئی تھی کہ میرے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اب پورے گھر کا بار میرے بیٹے پر آ گیا ہے۔ میری بیوہ بیٹی، اس کے 3 بچے، دوسری بیٹی کی 2 لڑکیاں، میری بہو اور اس کے 4 بچے۔ بڑی مشکل سے بیٹے کو ایک مل میں کلر کی ملی ہے۔ بڑی بیٹی محلے والوں کے کپڑے سی کر اخراجات پورے کرتی ہے۔ میں ایک امیر عورت کی معذور ساس کی صبح سے شام تک دیکھ بھال کر کے 500 روپیہ پاتی ہوں۔ یوں زندگی گزر رہی ہے۔ تم اپنی سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ شوہر کا کیا حال ہے؟ نجمہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کیں، مسکرا کر بولی، سب خیریت ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں۔ سچ تمہاری کہانی سن کر بڑا افسوس ہوا۔ خدا تمہیں صبر اور ہمت عطا کرے۔ چلو اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ نجمہ نے اسے اس گلی کے کونے تک چھوڑ دیا۔ آؤ ہم غریبوں کی چائے پی لو، پھر کبھی صحیح۔ نجمہ نے کار سٹارٹ کر دی۔ اس گلی میں 4تھا مکان ہمارا ہے، پھر آنا۔ کل میں واپس لندن جا رہی ہوں اپنے شوہر اور بچوں کے پاس۔ آئندہ پاکستان آنا ہوا تو تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ خدا حافظ۔ تسکین شاید اس کا پتہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن کار چل پڑی۔ 2 سہیلیاں پھر جدا ہو چکی تھی۔ اگلے دن نجمہ کو واپس راولپنڈی جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی پریشان حال جس سہیلی کو مزید افسردہ اور پریشان نہ دیکھ سکنے کی غرض سے اس نے اپنی خوشحالی، شوہر کے التفات اور 2 فرضی نوجوان بیٹوں کی کہانی سنائی ہے، وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ جس امیر عورت کی معذور والدہ کے ہاں وہ ملازم تھی، ایک دن وہاں اس کے ایک البم میں ایک گروپ فوٹو میں نجمہ کی تصویر دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ اس کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ نجمہ ان کے رشتے میں بھانجی لگتی ہے۔ بڑی دکھی ہے، شوہر نے 4-5 سال بعد پاکستان واپس بھجوا دیا تھا۔ بیچاری کا جرم محض یہ تھا کہ وہ بے اولاد تھی۔ تسکین کو سب معلوم تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلی کا بھرم رکھا۔ اس کے جھوٹ پر اسے جھٹلایا نہیں، وہ اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی کار مڑی تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بیوہ بیٹی یا دوسری بیٹی کی جدائی میں نہیں، اپنی غربت پر بھی نہیں، اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ کے خیال سے بھی نہیں۔ اسے تو محض یہ خیال تڑپا رہا تھا کہ وہ نجمہ کے دکھ پر اسے 2 بول تسلی کے بھی نہ بول سکی۔ جی تو ایک چھوٹی سی سچی کہانی تھی جس میں 2 سہیلیوں کا آپس میں خلوص اور پیار بتایا گیا ہے۔ کس خوبصورتی سے نجمہ اپنی پہلے سے پریشان دوست کو اپنی پریشانیاں نہیں بتاتی، اور کس خوبصورتی سے اس کی دوست اس کا پردہ بھی رکھ لیتی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ اچھا، کہانی پڑھ کے نا مجھے واقعی لگا کہ یہ 30-31 سال پہلے کی لکھی ہوئی کہانی ہے، کیونکہ یہ آج کے دور میں تو ہو نہیں سکتی۔ جو ہمارا جتنا فیک اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح کی دوستیاں ہیں نا، پہلے تو نجمہ ہی اس کو ایسے کہتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم پریشان ہو، میری بھی یہ پریشانیاں ہیں۔ اور اگر نجمہ نہ کہتی تو وہ تسکین اس کو کہتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول دو گی کہ تم اس سے خوش رہتی ہو، میں نے تمہاری البم میں تصویر دیکھی تھی اور یہ وہ۔ تو یہ واقعی یہ آج کی کہانی نہیں ہو سکتی۔ سچی ہے کہ نہیں، کہانی چھپی سچی کہانی کے نام سے تھی، اور اس کا نام تھا دکھ کا سفر۔ اسے لکھا تھا ریاض فاطمہ نے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔